قربانی کے مسائل آپ حضرات کے سامنے چل رہے تھے۔ بہت ساری باتوں کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے ہو چکا۔ آج اس بات کی وضاحت کرنا مقصود ہے کہ قربانی کے کتنے دن ہیں کہ جن دنوں کے اندر جانوروں کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ تو عام فہم بات ہے 10، 11 اور 12 ذی الحج، ان 3 ایام کے علاوہ باقی ایام میں قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اس ضمن میں ایک حدیث مبارک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق کلھا ایام ذبح، کہ ایام تشریق جو ہیں وہ تمام کے تمام جانور ذبح کرنے کے دن ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایام تشریق 9 ذی الحج کی صبح سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک ہوتے ہیں۔ مطلب کہ وہ ایام جن کے اندر تکبیرات تشریق کا پڑھنا واجب ہوتا ہے، 9 ذی الحج کی صبح سے لینا ہے، یعنی صبح کی نماز کے ساتھ تکبیرات کو شروع کرنا ہے، اور 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک تکبیرات کا کہنا۔ تو یہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق تمام دن ذبح کرنے کے دن ہیں، تو گویا 10، 11، 12 اور 13 ذی الحج کو بھی جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں چند ایک باتیں سمجھنے کی ہیں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ صحابہ کرام نے جس بات کی وضاحت فرمائی ہے، ان صحابہ کرام میں کون کون ہیں؟ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب اور امیر المومنین حضرت علی ابن طالب، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور حضرت امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام سفیان ثوری۔ ان تمام لوگوں کا مسلک جو ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے ایام صرف 3 ہیں، 10، 11 اور 12۔ اس کے علاوہ باقی کسی دن میں جانور کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں بھی مختلف احادیث ہیں، اور جو پہلی حدیث میں نے عرض کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق تمام کے تمام ذبح کرنے کے دن ہیں، تو اس میں یہ حدیث پیش کرنے والے جو ہیں ان سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اگر ایام تشریق سارے ذبح کرنے کے دن ہیں تو ایام تشریق تو شروع ہوتے ہیں 9 ذی الحج سے، کہ 9 ذی الحج کی صبح کی نماز سے، تو پھر 9 ذی الحج کو جانور کیوں نہیں ذبح کرتے؟ باقی 13 تو ساتھ ملا لیا، لیکن 9 کو بھی ساتھ ملائیں۔ اگر 9 کو نہیں ملا رہے تو مطلب ہے کہ اس میں بات کچھ اور ہے، یہ نہیں ہے کہ جانوروں کو ذبح کیا جائے۔ اور باقی رہ گئی یہ بات کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 3 دن کا فرمایا، اس میں مختلف احادیث ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ قلت ارأیت النہر هو فی قول مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ قال 3 ایام یوم النحر ویومان بعدہ وليس اليوم الرابع من ایام الذبح وإن كان الناس بمنى فإن ليس من ایام الذبح۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 3 دن ہیں جانور کو ذبح کرنے کے لیے، اس کے علاوہ باقی اور کوئی دن بھی نہیں ہے۔
ایک 10 ذی الحج کہ جس دن قربانی کا پہلا دن ہے، اور اس کے ساتھ 2 اور دن یعنی 11 اور 12 ذی الحج۔ اس کے علاوہ باقی کوئی دن بھی قربانی کا دن نہیں ہے۔ اسی طرح شرح العمدہ کے اندر صفحہ نمبر 213 پہ انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ وقت ذبح یوم العید بعد صلاۃ العید الی آخر یومین من ایام التشریق، یعنی عید کا دن اور اس کے بعد 2 اور دن ساتھ ملا کر جانور کو ذبح کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ باقی دنوں کے اندر جو ہے وہ جانور کو ذبح نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی نے باقی دنوں کے اندر جانور ذبح کیا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ سے قربانی کرنا ہوگی۔ اس میں یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں آ گئی، مثلا کوئی ایک آدمی ایسا ہے کہ جس پر قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی نہیں کی۔ اب جو نہیں کی اور پچھلے بہت سارے سال گزر گئے ناواقفیت میں، مطلب کہ وہ وقت گزارتا رہا، قربانی نہ کر سکا سستی کی وجہ سے، جس طرح بھی ہے، تو اس کے لیے مسئلہ یہ سن لیں کہ جن کی قربانیاں رہ گئی ہیں پیچھے بہت ساری، تو جتنی رہتی ہیں وہ اتنی ہی قربانی کے جانور خرید کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیں، اس میں سے خود کچھ نہ کھائیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیں، اور پھر امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ کہ اس کے ذمے سے یہ واجب ساقط ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے نہیں کیا ایسا تو پھر قیامت کے دن اس کو جواب دینا ہوگا، اس لیے کہ واجب جو ہے یہ فرض کی طرح ہے حکم کے اعتبار سے، جیسے فرض کو کرنا ہر حال میں لازم ہے، اگر کسی کا رہ گیا تو ان فرض کی قضا کرے گا، دوبارہ سے پڑھے گا یا دوبارہ سے وہ فرض ادا کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی کا واجب بھی رہ جائے تو اس کی بھی قضا ہے، جیسے کہ عشاء کی نماز کے اندر اگر کسی کی عشاء کی نماز رہ گئی تو فرضوں کے ساتھ وہ وطروں کی بھی قضا کرتا ہے، وطر بھی مطلب کہ قضا نماز میں پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ 3 دن جو ہے قربانی کرنا یہ جائز ہے کہ اپنے جانور کو پھر 3 دنوں میں کیا ہے کہ پہلا دن جو ہے وہ عید کی نماز کے بعد قربانی کرنی ہے۔ عید کی نماز جہاں بھی پڑھی جا رہی ہے، چاہے جلدی چاہے بعد میں، ایک نماز پڑھ لی ہے، نماز پڑھ کے آگے آ کے اپنے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ شہر میں ساری نماز ادا ہو جائیں گی تو اس کے بعد جانور کو ذبح کیا جائے، ایسا نہیں، ایک جب عید کی نماز پڑھی گی تو کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ عید کی نماز وہیں ادا کی جاتی ہے کہ جس علاقے کے اندر یا جس جگہ پر جمعہ پڑھنے کے لیے باقاعدہ طور پر انتظام ہو، یعنی جس مسجد کے اندر جمعہ ہو سکتا ہے، علاقے میں جمعہ ہو سکتا ہے کہ وہاں جمعے کی شرائط پائی جائیں تو وہاں عید کی نماز بھی ادا کی جائے گی، اور اگر جہاں جمعے کی نماز کے لیے شرائط پوری نہیں ہوتی تو وہاں عید کی نماز بھی ادا نہیں کی جائے گی۔ اب کیا ہوگا کہ جہاں جو لوگ دیہاتوں میں بیٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے اپنے مطلب کہ گھر بنا کے باہر جنگلوں میں بیٹھے ہیں ڈیرے بنا کے، تو ان کے لیے یہ ہوگا کہ وہ صبح کی نماز کے بعد قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان پر قربانی کی نماز لازم ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو شہر میں نہیں ہے، وہ شہر سے باہر ہیں۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جو شہر میں رہتے ہیں جہاں جمعہ کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، مکمل شرائط پوری ہیں یعنی اس کی، تو اب وہ قربانی کا جانور عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ذبح نہیں کر سکتا۔ اگر ذبح کر دیا تو اس کو دوبارہ سے جانور لے کے کیا کرنا پڑے گا جی؟ ذبح کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے جی 3 دن قربانی کے، جو تمام تر صحابہ اکرام جن کا میں نے نام لیا آپ کے سامنے، متفقہ طور پر ان کا یہ فیصلہ ہے کہ قربانی 3 دن ہی ہے، 10، 11 اور 12۔ اس کے علاوہ دنوں میں قربانی کا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔